لیکن غور کرو ذرا، توجہ کرو، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا، عبادتوں کا مہینہ آنے والا، سبحان اللہ، بے شک۔ اس پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، کہہ دوں؟ جی سننا چاہ رہے ہو؟ جی اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کی آ رہی ہے؟ امتحان لے لوں؟ سننا چاہ رہے ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہے؟ آپ بھی نہیں چاہ رہے؟ اچھا صدر صاحب نے تو نہیں اٹھا دیا؟ اچھا مولانا عارف صاحب بھی اٹھانے والے تھے، مگر سوچا تھوڑا سا سن لوں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں تھوڑا تمہیں سیٹ کر رہا ہوں۔ ہر آدمی جب کوئی چیز لگاتا ہے نا تو زمین کو ہموار کرتا ہے۔ میں آؤں اور اپنی آنکھ بند کر کے چلا جاؤں، تمہیں کیا فائدہ؟ تھوڑے سیٹ کر لوں میں تمہیں۔ اب تو حساب سے ہاتھ اٹھاؤ گے نا؟ اچھا یہ بھی غلطی حضرت ان لوگوں کی نہیں ہے، ہم جیسے مولانا اور ان جیسے ناظموں کی۔ اب تو انہوں نے بلایا تو یہ نہیں کہوں گا نا، ہم جیسے ناظموں، ہم جیسے مولانا، ان جیسے کیوں ہر بات پہ کہتے ہیں اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ، اٹھاؤ ہاتھ، ادھر والے اٹھاؤ، ادھر والے اٹھاؤ، تو تم لوگ اٹھاتے اٹھاتے سیلف سٹارٹ ہو گئے ہو۔ اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کہاں اٹھانا کہاں نہیں اٹھانا، کٹا کٹ۔ اللہ کے بندو آج کے بعد میری تقریر کے بعد سوچ سمجھ کے اٹھاؤ گے، جی ٹھیک ہے؟ کوئی کہہ دے گا زمین نام کراؤ دستخط کر کے چلے جاؤ گے؟ سوچو گے؟ اب توجہ رکھنا، ذرا غور کرو۔ میرے نبی مسجد میں منبر شریف پر چڑھ رہے ہیں۔ منبر شریف جانتے ہیں جو امام صاحب خطبہ دینے جاتے ہیں، اس پہ چڑھ رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا اور رک گئے، اور نبی کہنے لگے آمین۔ اب صحابہ سوچ رہے ہیں دعا تو ہو نہیں رہی ہے، آمین کیوں آئی؟ آمین کا مطلب کیا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا، پھر نبی بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر بولے آمین۔ خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، صحابہ نے مصافحہ کیا، ہاتھوں کو چوما، عرض کرنے لگے آقا، سوڑے آقا، پیارے آقا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آقا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ نبی مسکرا کر کے بولے مجھے معلوم ہے تم کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نہیں اٹھوا رہے ہوں، سبحان اللہ تو بولو نا۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے۔ کیا رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا زاہد زندہ باد، زندہ باد۔ یہاں جلوہ گر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے جلوے، مجھے لگ رہا ہے تقریر ہو چکی ہے شاید، ماشاءاللہ بڑی پیاری تقریر، اور سارے عالموں کی اچھی تقریر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ کئی جگہ ہماری ملاقاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت۔ ارے تو سبھی آج ہی نوٹ دے جاؤ گے، کچھ بچا کے بھی رکھو نا۔ ہاں اب تھوڑا دھیرے دھیرے ہی ہو، اب مجھے پڑھ لینے دو۔ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے۔ ایک شعر اور پڑھوں، ایک شعر اور پڑھوں۔ مجبور جہاں جانے سے
जिब्रील का पर है। वाह, मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है। मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, और उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी इंडिया का तोड़ा के लाए, मैंने इसलिए हाथ में रखा, नजर मारी, देखूं नेपाल का दिया है या इंडिया का। हम एक मर्तबा जब आए ना तकरीर करने नेपाल में, तो इतने नोट इकट्ठे हो गए, तो मैंने सोचा आज हो गया मैं मालदार, मगर सब वही 5-5 के 5-5 के। हजरत मैंने कहा आज हो गया, आज नजराने की भी जरूरत नहीं है। जब तोड़ मोड़ के देखे तो मुझे लगा शायद 18,000 थे वो। मैं सोचा यार इतने ढेर सारे 18,000, मगर ये मुसव्विर भाई जो तोड़ा के लाए 500 का, वहीं से हाँ इंडिया का बना के लाए। अब जरा गौर करें, मेरे नबी मिंबर शरीफ पर एक पर आमीन, दूसरे पर आमीन, तीसरे पर सहाबा ने अर्ज किया आका जरा इतना बता दे आप आमीन क्यों कह रहे थे? आमीन कहने की वजह क्या है? कोई दुआ तो कर नहीं रहा था। मेरे नबी बोले हाँ मुझे मालूम है तुम यही पूछोगे, मुझे पता यही पूछोगे। ओ लोगों सुनो, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, जरा तवज्जो करना। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो हजरत जिब्रील आए और दुआ करने लगे, या अल्लाह अगर कोई मुसलमान रमजानुल मुबारक का महीना पाए और वो अपने आप को इबादत करके जहन्नम से आजाद ना कर पाए, वो हलाक हो जाए। अल्लाह अकबर। बच्चा चूमने के चक्कर में था, मैं इधर खींच रही हूं और उधर खींच रहा, समझ रहे? वो हलाक हो जाए जो रमजानुल मुबारक का महीना पाए और इबादत करके अपने गुनाहों को न बख्शवाए, जहन्नम से आजादी ना लिखवा ले, वो हलाक व बर्बाद हो जाए। नबी फरमाते जिब्रील की दुआ पर मैं आमीन कह रहा था। अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपके सामने रमजानुल मुबारक का महीना है, अब देखेंगे कितनी इबादत होगी। रोजा नहीं छूटेगा ना, और नमाज भी नहीं छूटेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे यहाँ ना हजरत आसान चाहते, बस कोई एक नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारा रिसालत, जन्नत अपने अब्बा की, और चाहे ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आए, मगरिब की नहीं पढ़ता, फजर की नहीं पढ़ता, जोहर की नहीं, जन्नत अपने अब्बा की। देखो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, जो ईमान लाया, जिसने कलमा पढ़ा, वो जन्नत में तो जाएगा, हदीस शरीफ है। मगर जन्नत में जाने से पहले ना कब्र में सर्विस होगी, सर्विस, कुटाई पिटाई, डेंटिंग पेंटिंग, इधर की पसली इधर, इधर की इधर, जितनी लहर अकड़ सारी कब्र में ठोका ठाकी, समझ रहे? वो सब कब्र में होना है। यहां तो मोटे मोटे लोहे के हथौड़े चलते हैं, वहां पे फरिश्तों के बाद हथौड़ा नहीं, गुर्ज होगा, गुर्ज। जो टेढ़ वेढ़ हो गई है ना, वो सब निकल जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा, याद रखना। और औरतें भी कुरान शरीफ पढ़ें। कुरान की पुरानी औरतें थी ना,
قرآن پڑھتی تھی، سپارے پڑھتی تھی، منزلیں پڑھتی تھی، سورتیں پڑھتے، سب کچھ پڑھا جاتا تھا. اور آج کی نئی نسل جو ہے قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، موبائل کو روزانہ پوچھ پوچھ کے رکھ رہی ہے، صاف کر کر کے، رگڑ رگڑ کے موبائل رکھا جا رہا ہے. آج کا دور یہ ہے. اچھا لوگ بھی نا کم نہیں ہیں، اللہ معاف فرمائے. اب دوسری سیڑھی پر نبی نے قدم رکھا، توجہ رکھنا، آقا آپ نے دوسری پر رکھا تو پھر آمین کیوں کہا؟ نبی فرمانے لگے، حضرت جبریل دعا کر رہے تھے، یا اللہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو زندگی میں پالے اور وہ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے. بولے میں اس پہ آمین کہہ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا؟ میں اس پہ آمین. اللہ میرے نبی کی ماں، دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ، میرے نبی نے چھوٹے سے تھے، ذرا توجہ رکھنا، حضرت حلیمہ کے یہاں پہلے نا ان کے پاس جیسے آج کاروبار ہیں، کسی کا سیلر، ان کے بھٹے ہیں، سیلر ہے، یا اور جن کے بھی کاروبار ہوتے ہیں وہ، تو ایسے پہلے نا لوگوں پاس مویشی تھے، جانور تھے، بکریاں تھی، اونٹ تھے، وہی اسی سے مالداری ہوتی تھی. حضرت حلیمہ کے یہاں چند بکریاں تھیں، ان کے دوسرے بیٹے عبداللہ وہ بھی چرانے جاتے تھے، میرے نبی بھی ایک بکری کو چرانے جاتے تھے. اور میرے نبی نے جس بکری پہ ہاتھ رکھ دیا تو ساری بکریوں میں سب سے زیادہ صحت مند وہی بکری ہو گئی. جب حضرت حلیمہ میرے نبی کو لینے گئی تھی نا، اللہ سننے کی بات ہے، تو بکری سسک رہی تھی، منہ سے جھاگ نکل رہے تھے، پیٹ پھول رہا تھا، مرنے کے قریب تھی، چھوڑ گئی دھوپ میں ڈال کے کہ یہ بچے گی نہیں. مگر آملہ کے لال جیسے ہی آئے، حضرت حلیمہ کی گود میں نبی ہے، چلو بکری کو چل کر کے دیکھ لوں. اب وہ بکری سسکیاں لے رہی ہے، سانسیں لے رہی ہے، مرنے کے قریب ہے، مگر میرے نبی چھوٹے سے گود میں نبی کل بلائے، میرے نبی کا پاؤں بکری کے پیٹ پہ لگ گیا، بکری ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب جب عورتوں کو پتا چلا، لوگوں کو پتا چلا کہ حلیمہ کے یہاں نورانی بچہ آیا ہے، مبارک بچہ آیا ہے، نبیوں کا سردار آیا، عورتیں اپنے اپنے بیماروں کو لے کر کے آ گئی، کہنے لگی حلیمہ اس بچے کا ہاتھ رکھوا دو، پاؤں رکھوا دو. حضرت حلیمہ نے میرے نبی کے پاؤں شریف ایک کوڑے میں، ایک برتن میں دھلا دیے، اور سارے مریضوں کو وہ پانی بانٹ دیا. جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، بیماری نہیں جا رہی تھی، میرے نبی کے دھلے ہوئے پاؤں کا پانی پیا، سارے بیمار ٹھیک ہو گئے. اب بریلی کے امام علامۃ الزمان، فرید الآبان، ملحد النظار سید عدنان، الشیخ امام احمد رضا خان یوں فرماتے ہیں، جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات. سبحان اللہ. ذرا پیار سے بولو. ابھی پیچھے والے نہیں بولے، وہ سوچ رہے ہیں آگے والے پھنس گئے، ہم بچ گئے، مگر بچا کوئی نہیں ہے. سبھی شریعت مصطفیٰ اور رحمت الہی میں نہا رہے ہیں، پھنس گئے. سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہے. اور کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. دیکھ رہے ہیں کتنا شاندار پروگرام. اور یہ علماء اور حضرت، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پڑھوں شعر یا رہن دوں؟ کون کون ہاتھ اٹھوا لوں؟ اب جلدی نہیں اٹھاؤ گے تو مجھے معلوم ہے، تو سیدھا سیدھا چلوں گا نا تب بھی نہیں، مگر پھر بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں بغیر پکڑے تو میں چھوڑوں گا نہیں. جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات،
یار کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، نبی میں غلطیاں نکالتے ہیں، نبی کی برائی. یار کتنا برا انسان ہوگا وہ، خود سوچو. جس کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا، آقا کے صدقے میں، کیسا بدبخت انسان ہے، چاہے وہ مولانا ہو یا بغیر پڑھا لکھا ہو. سوچ سکتا نبی کے بارے میں غلط، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں. اب سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ذرا پیار سے بولو. جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سبحان اللہ. میں نے پہلے کہا پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں قبول ہو جائیں. سب کہنا ہمارا نبی، اور اگر اس کی قبول ہو گئی تو سب کے صدقے میں بیڑا پار. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. دونوں نبی کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ مفتی لوگوں کو ہی ملتا ہے. ارے وہاں تو دل دیکھا جاتا. دل کیا دیکھا جاتا؟ وہاں دل کا سودا. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلا میں چمکا کیے، اور اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بولو اپنے مولا کا پیارا ہمارا اب نبی. نبی نے فرمایا اگر کوئی اپنے ماں باپ کو پائے، اس کے ماں باپ اسے مل جائے مطلب زندہ ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جہنم سے آزادی نہ پائے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے. نبی نے حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہا. یار دعا جبریل کی ہو اور آمین نبی کی ہو تو قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ ابھی میں آیا نا تو اتنے لوگ دھکا مکی میرے ہاتھ چومنے کے چکر میں، مجھ سے مصافحہ کرنے کے چکر میں، یا کوئی اور پیر صاحب آ جائے حضرت تو دھکا مکی. ایک بات بتا دوں میں تمہیں، بعض تو نا ناک لگا دیتا، ناک چومتے چومتے رگڑ دیتا، دوسرا آتا تو پوچھ جاتا. یہ چل رہی ہے. بتاؤ پیروں کے ہاتھ ہم جیسے مولانا کا چوم رہے ہو خوب، اور اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، واہ، ابا بھی گھر میں کیا تڑپ پوائنٹ رہے ہے، ہیں، ماشاءاللہ، حق ہے. اماں تڑپ رہی ہے. مجھے تو بہت خوش ہونا بڑھیا، چاہیے نا، بہت بڑھیا. میرے لوگ اتنے نعرے لگا رہے ہیں، گلے میں اتنا موٹا ہار ڈال دیا کمیٹی والوں نے، ان کے گلے میں 2 دن ڈال دو تو درد ہو جائے گا گردن میں ان کی. مگر یہ ان کی محبت، ساری چیزیں موقع مل جائے تو حضور پاؤں دبائیں، ہاتھ دبائیں، سب کچھ دبا رہے ہیں. مگر اماں گھر میں تڑپ رہی ہے، نہیں دیکھ رہا، ابا گھر میں تڑپ رہا، نہیں دیکھ رہا. ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، پوری دنیا کے مولویوں سے ٹکرا لو، مفتیوں سے ٹکرا لو، اگر غلط ثابت ہو جائے تو منہ مانگا انعام. بتاؤں کیا سننا چاہ رہے ہو؟ 1000 مولانا پیر، وہ بھی اچھے، میں نقلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور بعض سے اتنا بڑا کمبخت ہے، نماز نہیں پڑھتا اور پیر بنا بیٹھا ہے. یار اس پیر کو حضرت اتنا مارا جائے، کائیں کرے گا یہ قبرستان ہے، بہت مارا جائے گا، سچ میں بہت ہی مارا جائے گا. نماز نہیں پڑھتا، پاؤں پھیلا دیے، عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں اس پیر کے. ایسا پیر ہو سکتا ہے کیا؟ بولو جی نہیں. اگر تمہارے ہاں کوئی ایسا پیر آ جائے نا تو میں تمہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اپنی بہنوں کو، وہ جو بیٹھی ہے، ذرا 2-4 موٹی نا طاقت والی آ جائیں، آنے کے بعد پاؤں نہ دبائیں، اس پیر کا گلا دبا دیں، ختم، خلاص. اور اعلان ہو جائے گا پیر صاحب کی نماز جنازہ پرسوں کو، کیونکہ دور سے مہمان آئیں گے نا. جی کتنا
کیا بڑا کم بخت ہے یہ, شریعت کو بدنام کر کے رکھ دیا. بے شک. تم اگر کوئی غلطی کر لو تو تمہارا, ہم لوگ کر لینا تو ہم سے زیادہ حساب ہے, کیونکہ ہم اسی چیز کے پڑھے ہوئے ہیں. کوئی مولانا اگر غلطی کرے تو پڑھا ہوا اس چیز کا, تو پیر ہو کر کے ایسی حرکتیں, اذان ہو رہی ہے, نماز ہو رہی, تو یہ کوئی مطلب ہی نہیں, اور وہ کھینچ رہا سلپے میں سلپا. اب تو پیر چرس پینے لگے, چرس. معاذ اللہ. حضرت ہاں وہ کیا کیا بولتے اس کو, چرس اور افیم اور کیا کیا بولتا, نام بتا, گانجا. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. گانجا لگ رہا ہے تم پیروں کے پاس بیٹھ لیو کیا, گانجا دیکھتے ہیں, گانجا. اور بتاؤ کون سی شوگر, بلون شوگر, بڑے پکے یاد ہے. کیا نام ہے آپ کا, ظہیر الدین صاحب, سمجھے. وہ پڑیے اس میں چلم میں یا تمباکو میں سگریٹ میں بھرے گا, اور بھرنے کے بعد مارے گا چسکی, اب پتہ نہیں کیسے پیتا ہوگا, میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں چلو, اور مارے گا چسکی, پھر دھواں, پھر کہے گا حق علی حق علی. اس کم بخت کو اتنا مارا جائے گا, صحیح بتا رہے ہوں, بہت ہی مارا جائے گا. 1000 مولانا 1000 پیر, اور وہ بھی اچھے والے, نقلیوں کی بات نہیں کر رہا, اچھے والے ادھر لائن میں کھڑے ہوں, اچھے اچھے, اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر کھڑے ہوں. سن لینا, صرف ماں باپ, اور 1000 پیر مولانا مفتی, وہ بھی اچھے اچھے. نقلیوں کو تو مارو گولی, ٹکنے مت دیو نے بتایا دے رہے ہوں, سمجھ رہے. ایک کمبخت نکلا, بولا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ میرے مرید نہیں ہوں گے, جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ میرا مرید ہوگا. بولے اسی کو تو میں جنت میں لے کے جاؤں گا, تبھی تو کمال ہے. اور یہ پتہ نہیں پٹے گا ساتھ میں یہ بھی. 1000 پیر 1000 مولانا 1000 مفتی ادھر کھڑے ہو, اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر کھڑے ہو, اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو, تم ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہو, تم ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو, تم ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہو. یہ مولانا پیر مفتی صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرے, جب تک کہ تمہاری ماں اور باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. اچھا میں یہ ایسے ہی کہہ کر کے نہیں جا رہا ہوں, اللہ آپ کا بھلا کرے, سلامت رکھے. میں ایسے ہی کہہ کے نہیں جا رہا ہوں, کمیٹی والوں کو گواہ بنا رہا ہوں. کسی مولانا سے کسی مفتی سے یہ اچھے اچھے علماء بیٹھے ہیں, یہ سب مفتی صاحب ہیں, یہ علماء. غلط بولوں گا نا تو مجھے پکڑ لیں گے, مگر میں بھی تو کچھ پڑھ کے آیا ہوں نا جی, چھان پھٹک کے آیا ہوں. مولانا عارف صاحب نے اتنی دور سے ایسے ہی تھوڑی بلا لیا, گارنٹی ہے ان کی اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام, لیکن جو ریئل ہے وہ ریئل ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. جب تک کہ ماں باپ ناراض, کیوں, اگر ماں باپ ناراض تو اس کے نبی بھی ناراض, اس کا خدا بھی ناراض, اور جب نبی ناراض خدا ناراض تو کتنی نمازیں پڑھ لو, کتنے روزے رکھ لو, کتنی زکات دو, کتنے حج کرو, کتنے جلسے کرو, کتنے نعرے لگاؤ, کتنی تقریریں کرو, کتنے چندہ دو, کتنے لٹا دو, اگر ماں باپ ناراض ہے اور نبی ناراض خدا ناراض تو اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی بیکار. اللہ اللہ. اب میرے نبی نا چھوٹے سے تھے, وہ بات رہ رہی ہے, پوری کر دوں. حضرت حلیمہ کے یہاں تھے, بکری چرانے جاتے تھے. کیا کرنے, یہ واقعہ نا ایک کتاب ہے جس کا نام شفا شریف, علامہ قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک دن میرے نبی کا نا ہاتھ پکڑ کے ماں نے دیکھا تو کچھ بخار سا تھا, نبی کو جنگل جانے نہیں دیا.
दूसरे दिन भी नबी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं। जो सौतेले भाई थे, मतलब हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे थे, नबी का कोई भाई सगा नहीं, समझ रहे मेरी बात। हजरत हलीमा के जो दूसरे बेटे, अब्दुल्ला नाम था उनका, वो बकरी चराने जाते रहे, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन वो रोते हुए आ गए। हलीमा बोली क्या बात है बेटा? कहा अम्मी जान, जिस बकरी को ना मोहम्मद अरबी चराते थे, उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। यार हजरत हलीमा ना घर से कमजोर थी, इतनी दौलत माल नहीं थी। पुराने, अब तो तुम लोग ना नोटों में खेल रहे हो, पुराने लोगों से पूछो इन्होंने कितनी मेहनतें की हैं, कितनी काविशें की। तो अब हजरत हलीमा की आंखों में ना आंसू आ गए और कहा अब मैं अपने बेटे मोहम्मद अरबी को बकरी कहां से लेकर दूंगी, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। मेरे नबी चटाई पे लेटे थे, छोटे से थे, बच्चे थे। मां आ गई, आंखों में आंसू थे। मेरे नबी उठ के बैठ गए। उठ के बैठने के बाद मेरे नबी ने अपने हाथों से मां के आंसू पोंछे। तुम जरा अपने गिरेबान में झांक के देखना, तुम ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारी मां खुश हो, जिससे तुम्हारा बाप खुश हो। कितने लोग अपने माँ बाप को रुला रहे हैं। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, ये जलसा बड़ी मेहनत से बड़ी उससे होता, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। मेरी ये गांठ में बांध के ले जाना, वसीयत नसीहत दोनों, समझ रहे हैं मेरी बात? कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब मेरे नबी उठ के बैठ गए, आंखों में आंसू। कहा माँ क्या बात है, माँ क्या बात है? कहा बेटा कुछ नहीं। माँ बताओ ना क्या बात है, रो क्यों रही हो, आंखों में आंसू क्यों? हजरत हलीमा कहने लगी बेटा मेरे पास अगर रुपया होता, पैसे होते, दौलत होती, बकरी खरीद देती। अब कितने पैसे भी नहीं है, बकरी कहां से दूं? उस बकरी को जंगल का शेर उठा के ले गया। नबी खड़े हुए, बोले मेरी बकरी को जंगल का शेर? मां मेरी बकरी को जंगल का शेर? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। नबी बोले मैं चलता हूं, कौन सी पहाड़ी से लेकर, चलो बताओ। भाई से कहा। अब मां थी ना, मां बोली नहीं बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मत जाओ। कहा मां मैं रुलाने नहीं बल्कि रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूं। वाह वाह, हक है, हक है। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जरा प्यार से बोल दो। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, और उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। कहने लगे आका कहने लगे माँ मुझे जाने दो, जंगल के शेरों में मैं देखूं इतनी ताकत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैं जरा जा करके पूछूं किस में इतनी हिम्मत है, उनकी डालों से अगर ना निकाल लूं मैं भी अब्दुल्ला का बेटा नहीं। अल्लाह, अब तुम देखो मेरे नबी बचपन में अपनी मां के आंसू पोंछ रहे थे। तुमने अपनी मां को कितनी मर्तबा रुलाया होगा, तुमने अपने बाप को कितनी मर्तबा झटके दिए होंगे, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे कारनामों से मां बाप कितनी मर्तबा तकलीफ में हुए होंगे। मेरे नबी कहने लगे मां मुझे इजाजत दे दो, मां मैं जा रहा हूं। मैं हजरत हलीमा रह गई, नबी चले गए। किताब में लिखा शिफा शरीफ नाम, नबी पहाड़ी पर गए और नबी छोटे से बच्चे थे मगर जलाल में थे। मां के आंसू नहीं देके गए यार, मां के आंसू।
نہیں دیکھے گئے ماں کے آنسو. نبی پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے بولے او جنگل کے شیروں، تم میں ہمت کہاں سے آئی، تم میں طاقت کہاں سے آئی، تم میں جرات کہاں سے آئی، نکل کے آؤ. کون ہے جس نے میری بکری کو اٹھایا، کھا گیا، چٹ کر گیا. سناٹا چھا گیا. مالک مختار ہے، آقا ہے وہ جن کی وجہ سے زمین بنی، آسمان بنا، کائنات کا زر اب تو گونج جانے جا. سناٹا چھا گیا. کون ہے؟ کوئی نکل کے نہیں آتا. لرز رہے پہاڑ، کوئی نکل کے. میرے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا جنگل کے شیروں نکل کے آؤ، تمہارے اندر ہمت دیکھوں. مارے ڈر کے کوئی نہیں آیا، ہمت نہیں ہے کسی کی. تیسری مرتبہ پھر کہا اگر نہیں آئے تو تمہارا حشر تم ہی جانو. جب اتنا کہا تو جنگل کی جھاڑی سے 3 شیر نکل کے آیا. کتنے بولو؟ گردن لٹکی ہوئی، آنکھوں سے آنسو ٹپ 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 گر رہے تھے، اور خرامہ 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 میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو کہ تمہارے اندر اتنی ہمت، اتنی جرات، تم میری بکری کو اٹھا کے لے گئے. میری ماں کی آنکھوں میں آنسو. آج میں نے اپنی ماں کو آنکھوں میں آنسو دے کے روتا ہوا دیکھا، روتا ہوا. میرے نبی نے کہا بولو تمہارے اندر ہمت کہاں سے؟ بولو. تینوں جنگل کے شیر کہنے لگے آقا گستاخی معاف، وہ پہلے معذرت چاہتے ہیں آقا، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی جرات نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ ہم آپ کی بکری کو کھا جائیں. پھر کیوں اٹھایا آقا؟ ہم نے آپ کی بکری کو اٹھایا تو ہے مگر ہاتھ تک نہیں لگایا، مہمان بنا کر کے رکھا. ہمارے یہاں آپ کی بکری موجود ہے. سبحان اللہ. کہا پھر کیوں اٹھایا؟ اٹھانے کی وجہ کیا تھی؟ میری ماں تو رو دی نا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بکری کو اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ بہنیں انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہاں بیٹھی. تم نے اپنے گھر کو چھوڑا، جنگل کو منگل بنا دیا. بیٹھو نہیں بیٹھو نبی کی محبت میں. کسی کمیٹی والے کے بیٹے کا ولیمہ یا بیٹی کی شادی ہے، نہیں، یہ نبی کا جلسہ ہے. کس کی محبت میں بیٹھو؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وسیلہ بنا دیا کہ سب لوگوں سے مل ملا کر کے کہ یہ کام دینی کام شروع ہو گیا. اللہ ان کے اس کام کو قبول و منظور فرمائے. آمین. اب میرے نبی کہنے لگے بولو تمہارے اندر جرات اور ہمت کہاں سے آئی؟ جنگل کے شیر کہنے لگے آقا ہم نے آپ کی بکری کو اٹھایا مگر کھایا نہیں ہے، چٹ نہیں کیا، تو پھر کیوں اٹھایا؟ لوگوں، رضا نگر مالی چوراہا کے رہنے والوں یا نیپال سے جہاں کہیں بہرائچ سے اور بابا گنج کہاں سے آنے والوں، سنو جنگل کے شیروں جانوروں کی محبت دیکھو. اب وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آقا ہماری اتنی مجال نہیں. پھر کیوں اٹھایا؟ کہنے لگے آقا سوڑے آقا، آپ جب بکری چرانے آتے تھے تو ہم سارے جنگل کے شیر، ہمارے بچے، پورا خاندان جھاڑیوں کی آڑ سے چھپ چھپ کے آپ کا دیدار کرتا تھا. کیا کرتا تھا بولو؟ چھپ چھپ کر کے دیدار کرتا تھا. ایک دن ہو گئے آپ تشریف نہیں لائے، 2 دن ہو گئے تشریف نہیں لائے، 3 دن ہو گئے، ہم لوگ تڑپ رہے آپ کا دیدار کیسے ہو جائے. ہم جنگل کے شیروں نے یہ میٹنگ بنائی تھی آپ کی بکری کو اٹھا لیا جائے اور آپ چھڑانے آئیں گے، آپ کا دیدار ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ جنگل کے شیروں کی محبت اور تمہاری بھی محبت. میرے نبی آئے
وعلیکم السلام. میرے نبی آئے, بکری کو لے کر کے آئے, کہ ماں یہ بکری آ گئی. کہا بیٹا تم کہاں سے؟ شیروں کی دوڑ سے. ماں جب جنگل کا شیر اٹھا سکتا ہے تو حلیمہ کا شیر اسے چھڑا بھی سکتا ہے. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائک بڑا پیارا ان کا, مائک بڑھیا بھیا تمہارا. اچھا پاس ہو گئے تم. کیا نام ہے بابو؟ دنیش. اللہ تعالیٰ سب کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے, ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے, ہم سب کو. آمین اللہم آمین. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. یہ شعر پورا یاد کر کے جائیے, بتا رہا ہوں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. بولو نا. اس لیے حلیمہ غم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. سبحان اللہ سبحان ارے اللہ. واہ ماشاءاللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ان بھائی کی طرف سے ایک شعر اور پڑھتا ہوں, پلٹ کرتا ہوں, پلٹ. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ایسے بھی جیالے بیٹھے ہیں. میں نے کیا کہا تھا, میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, سمجھ رہا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں. پتہ نہیں مجمع میں کون کون کیسا کیسا عاشق بیٹھا ہوا. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں, تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اب پلٹ سنو. ظاہراً حلیمہ کو, ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ذرا نعرہ لگاؤ جی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی مس کال سے ہی کام چلا رہے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. یہ بھی کیا نام ہے؟ زاہد. کیا نام؟ ظہیر الدین. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. پالا تھا یا نہیں پالا تھا؟ ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت والدین, عظمت والدین. حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے.
वाह धूम है زمانے میں کون آنے والا ہے آپ لوگ تھک گئے؟ جی نہیں ماشاءاللہ ابھی تو 12 بج کے میرے موبائل میں 57 منٹ ہوئے، جی ابھی ایک بھی نہیں بجا پورا۔ جی دھوم ہے زمانے میں کون آنے والا ہے، ہاشمی گھرانے میں چاند آنے والا ہے، گھرانے میں چاند آنے والا ہے۔ اللہ برکت۔ چلو اب ماں باپ پہ چل رہی تھی نا، ابھی دوسری سیڑھی پر آیا ہوں، تیسری سیڑھی ابھی باقی ہے۔ دوسری سیڑھی، تم لوگ چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ سبھی لوگ چاہتے، اے دیکھو اٹھا دیا، میں نے ہاتھ اٹھانے تھوڑی کہا، سیلف اسٹارٹ ہو تم۔ کون کون چاہتا؟ سبھی چاہتے ہیں الحمدللہ، اور میں بھی چاہتا ہوں، اور یہی وجہ ہم لوگ اللہ والوں کے مزار شریف پر جاتے۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو یار، تمہارے یہاں تو سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مقدس ہے یار۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ حضرت وہ سید ہیں، آل رسول ہیں، شہید ہیں، اور ان کی بارگاہ وہ ہے نا جہاں پر 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام حاضری دیتے ہیں۔ تم لوگ بہت اگر ادھر علاقے میں رہے اور غازی بابا کے اگر یہاں نہیں گیا تو میں سمجھوں گا اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بے شک ایک مرتبہ تو ضرور حاضری دینا، جب بھی نکلو نا غازی بابا السلام علیکم السلام علیکم، یار مانگ کے تو دیکھو دل سے، کیا نہیں ملتا، سب کچھ ملتا، لیکن مانگنے والا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو ہم مزاروں پر جاتے اس لیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو جائے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ مگر سنو، یہ بھی سن لو، مزار پر مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے۔ اب عورتوں کو بڑا برا لگتا ہوگا کہ یہ مولانا کون آ گیا کہ مزار پہ سے روک دیا۔ بیٹا میں نہیں روک رہا ہوں، شریعت روک رہی ہے، میں تو صرف بتا رہا ہوں۔ مزار شریف پر احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں، مگر کون زیادہ جا رہا؟ بولو عورتیں زیادہ۔ تم تو گئے مکہ کاٹنے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی، 7-7 8-8 10-10 جمعراتیں کر رہی ہے، اس کا جادو ہی نہیں کٹتا۔ یار ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس مزار شریف پہ دیکھو حضرت کتنی عورتیں، سب پہ کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، کسی پر اب وہ کبڈی کاٹ رہی ہے، دوپٹے باندھ لی ہیں، کوئی پیڑ پہ لٹکی پڑی ہے، کوئی کئی کودی پھاندی پھر رہی۔ سب سے ہندوستان میں سب سے زیادہ جنات انہی عورتوں پہ۔ مشکل سے اگر مزار پہ نا 100 عورتیں کود رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، مشکل سے 5 ہوں گی جن پہ کچھ ہوگا، اور 95 خالی ڈھچوکلا ہے۔ ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام کر کے رکھ دیا۔ جنات ہیں کہاں؟ اب میں تمہیں پتہ بتاؤں، ایڈریس بتاؤں جنات کا، بتاؤں؟ سننا چاہ رہے ہو کہ ڈر رہے ہو؟ جنات ہے کہاں؟ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ بے شک یہ آگے کو پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اس کی تفسیر اٹھاؤ۔ انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات تھے، اللہ نے فرشتوں سے کہا اب میں انسان بھیجوں گا، اپنا خلیفہ آدم کو بنا کر کے بھیجوں گا، انہیں ہٹاؤ، ان کا صفایا کرو، چلو۔ فرشتے بولے مولا یہ ان جنات کے پاس نفس ہے، کبھی اپنے کاروبار پہ لڑ رہے ہیں، کبھی رشتے پہ لڑ رہے ہیں، کبھی پیسوں پہ لڑ رہے ہیں، کبھی زمین جائیداد پہ لڑ رہے ہیں۔ انسانوں کے پاس بھی نفس دے گا تو، ان میں بھی لڑائی ہوگی،
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم ہیں، ہمیں نہ بریانی کی ضرورت ہے، نہ قورمے کی ضرورت، نہ کپڑے کی، نہ گاڑی کی، نہ گھوڑے کی، نہ نذرانے کی، نہ بیوی کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی. ہم تو نوری ہیں نا، فرشتے نور کے، بے شک ہم تو نوری ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ہمیں تو جس کام میں لگا دے گا نا ہم تو اسی میں ہی لگے رہیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے، تیری تقدیس بیان کرتے. ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، بلا لیا فرشتوں کو، آدم کو فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا، بتاؤ یہ کیا. انا لا اعلم، انا لا اعلم، انا لا ادری. انگلش اگر جاننے والا آج کے دور میں I don't know، یہی تو کہتا نا، سمجھے؟ انا لا اعلم، انا لا اعلم، کیونکہ عربی زبان نہیں جانتے. حضرت آدم سے پوچھا تم بتاؤ، حضرت آدم نے بتا دیا کیونکہ اللہ نے سکھا دیا تھا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، سکھا دیا، بتا دیا. کہا میں نہیں کہتا تھا جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے. حضرت آدم کو بھیجا، جنات کو صفایا کر دیا. بے شک تھوڑے بچے، کہاں بچے؟ بیابان میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں چلے گئے، چھوڑ دیا ان کو، جاؤ بیابان جنگلات. تو اب اس قرآن کی تفسیر سے پتہ چلا جنات کہاں ہیں؟ جنگل میں، بیابان میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، ویرانی جگہ پر. تو یار بیابان میں تم جاتے ہو، جنگلات میں تم جاتے ہو، پہاڑوں میں تم جاتے ہو، تمہیں بھوت جنات چپٹتا نہیں. اسے گھر میں آٹا گونتے گونتے جنا گیا. بے شک 3 روٹی کھا رہا ہو، 1.5 کی عقل تو رکھو یار. اتنا تو تمہیں بھی سوچنا پڑے. یہ گھر میں جھاڑو مارتے مار پڑی ہے الٹی. ارے سوچو، تم اتنے بھاگے پھر رہے ہو، اور بعض تو اتنی بڑی کم بخت ہے، پہلے میاں کے پاس جاتی، اب میاں ان کے اوپر آ رہا. بے شک کہہ رہی دیکھو وہ میاں میرے اوپر آ رہے ہیں، ان کی سواری آ رہی ہے، ان کی کوئی سواری نہیں. یہ مسئلہ پوری دنیا کے مولوی مفتیوں کے ٹکرا لو، غلط ہو تو گردن مار دیو میری. پوچھو کیا کوئی آدمی ایسا، کوئی عورت ایسی ہے جس پہ کوئی اللہ والا حاضر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے؟ ایک ماسٹر صاحب آئے نا، انہیں پتہ چلا نا کہ سید صاحب آئے تقریر کرنے، تو پوچھا، میں ایسی ٹوپی کرتے میں چلا گیا، ہمارے علاقے کی بات ہے حضرت، اور 8-10 سال پرانی بات ہے، تو صافہ بھی نہیں باندھے تھا، اپنی ٹوپی اوڑھ کے اور ایسے رومال ڈال کے کرتا پیجامہ پہنے چلا گیا. وہاں اعلان اتنا بڑا اشتہار میں ہمارا نام، تو سب کے پتہ نہیں سید صاحب ہوں گے تو کون ہے کیا کیسے. ایک ماسٹر صاحب آئے، بولے کون سے سید صاحب؟ تو مجھے بتا دیا، بولے یہ ہیں. تو پہلے تو اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، یہی ہے کیا؟ چلو. بولے حضرت بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ہماری بیوی پہ سواری آتی ہے، سواری. میں نے کہا کیوں، تمہاری بیوی گھوڑا تانگا ہے کیا؟ وہ بھی مجھ جیسے مولانا پھنس گیا. وہ بولے نہیں حضرت وہ والی نہیں. میں نے کہا پھر؟ بولے وہ اوپر والی سواری آتی ہے. تو میں نے کہا کیوں، تمہاری بیوی ہے یا بس اڈا یا ہوائی اڈا، ایئرپورٹ ہے کیا؟ کون سی سواری آتی ہے؟ میں سمجھ تو گیا مگر میں کھول رہا تھا اس کو. بولے نہیں حضرت وہ سواری آتی ہیں. چلو تو اب ہم پہنچے، اتنی موٹی بھینس. اس نے جب پھوں پھوں ادھر کو کرا اور بولی آ گئے، آ گئی، آ گئی. میں سمجھا میری آ گئی. میں ڈر گیا صاحب. میں نے کہا شاید میری آ گئی. میں نے کیا آ گئی؟ تو بولے وہ بنو بوا کی سواری آ گئی. اور پھر چھوڑ دو، پھر پھون پھا کر کے بولے صابر پاک کی آ گئی، چھوٹے سرکار کی آ گئی، بڑے سرکار، اب بڑے پیر صاحب کی. میں نے کہا ٹھہر جاؤ، بہت ہو گیا تمہارا کھیل. میں نے کہا بڑے پیر صاحب بول رہے ہیں؟ تو بولی ہاں بیٹا ہم بڑے پیر صاحب بول رہے ہیں. میں نے کہا بھی نکالوں گا بیٹا اور ٹیٹا. 10 سال پہلے کی بات، 10-12 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا بڑے پیر صاحب بولے گا. میں نے کہا بڑے پیر صاحب اتنا بتاؤ تمہاری بیوی کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے؟ تمہاری اولاد کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے؟ کتنے لڑکے تھے، کتنی لڑکیاں تھی؟
بے شک اب وہ حق ہے، بھینس حق ہے۔ اب وہ بھینس اٹک گئی، بے شک اسے کیا پتا، میں نے پھانس دیا۔ ارے بھائی بڑے تم ہو تو تمہیں پتا تو ہوگا نا تمہارے بیٹے کتنے ہوں گے، بیٹی کتنی ہوں گی، کتنی بیوی ہوگی۔ میں نے کہا بڑے پیر صاحب بول رہے ہیں تو بتاؤ بیویوں کے نام بتاؤ، بیوی کون تھی؟ اب اسے کیا پتا، وہ تو ہمیں پتا کیونکہ ہم ان کے خاندان کے۔ بے شک اب اس کو بھی بولی نہیں بڑے پیر صاحب کے منہ نہیں لگتے۔ میں نے رکھ کے ڈانا، کم بغت تو عورت ہے یا بس اڈا، شرم کر، خدا سے ڈر۔ اس لیے میں بتا کر کے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے جا رہا ہوں، سن لو میری یہ بات، مسئلہ سن لو۔ کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں جس پہ کسی اللہ والے کی سواری ہو یا کوئی اللہ والا حاضر ہو، اسلام کا یہ نظریہ نہیں۔ بے شک حق ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ بے شک ہاں اتنا ہے، کسی عورت پہ جن سوار ہو جاتا ہے یہ تو وہ جن جھوٹ بلواتا ہے، چاہے وہ آدمی پہ سوار ہو یا عورت پہ۔ مگر یار اتنی پچھاڑے کھا رہی ہیں، اتنی عورت نہیں، ان کی ٹائم پہ شادی کرو، انہیں موبائل مت دو، انہیں ہر بگڑنے والی، میری بات تمہیں تھوڑی سی کرنی لگے گی مگر میں تمہارا اسلامی رشتے کا بھائی ہوں، دشمن نہیں ہوں، بے شک سمجھ لینا۔ جو ہم نے نا بیٹیوں کو موبائل دے دیا، 15 سال کی بچی وہ ساری باتیں جان گئی ہے جو پہلے کی کئی بچوں کی اماں جانتی تھی، وہ 15 سال کی جان گئی۔ بے شک حق۔ مجھے بتاؤ یہاں پر کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ ٹچ ہیں، اور غیر مسلم لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے ساتھ ٹچ ہے اس موبائل کے ذریعے؟ بولے ایسا نہیں ہے کیا؟ جی حق۔ موٹر سائیکلوں پہ جو شام کو گھما رہے ہیں، بیئر پی رہے ہیں، چاؤمین کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، کیا کیا پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک وغیرہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی کا، تو مسلمان ہے نا، معلوم ہے کیسے حالات۔ ایک حدیث سنا دوں جی ماں باپ کے لیے؟ جی جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں کوئی بھی بات کچی کہہ کے نہیں جاؤں گا، کمیٹی والوں نے بلایا محبت سے تو ساری باتیں پکی کہہ کے جاؤں گا، یا تو قرآن سے حوالہ دوں گا یا حدیث سے، میں چھوڑوں گا ہی نہیں کوئی کچی بات۔ کل کو کوئی کہے کہ صاحب ایسا ہوا ویسا ہوا، میں تو ساتھ میں حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، غلط ہو تو پکڑ لو، جس کا باپ زندہ وہ حرامی کیسا؟ سمجھ رہے میری بات؟ لیکن اب سنو، نبی فرماتے میری امت میں، او میری بہنوں سن لو، بھائیوں سن لو، نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ بے شک کہاں نہیں جائیں گے بولو؟ جنت میں۔ یہ نبی کہتے ہیں، اور اگر نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی مفتی صاحب لے جائیں گے، جی نہیں۔ کوئی مولانا لے جائیں گے، اللہ برکت فرمائے، کوئی پیر صاحب لے جائیں گے؟ بولو، اگر نبی جس کو روک دے کوئی مائیکل آل جنت میں نہیں لے جا سکتا، یہاں تک کہ نبی منع کر دیں تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، حج، زکات کچھ بھی جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ نبی نے فرمایا 3 لوگ، نمبر ایک کون ہے؟ الا قل والدی، نمبر 1 جو ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کٹ۔ اب نمبر 2، یہ کسی مولانا کی بات نہیں، غلط ہو، نبی کی بات۔ نبی فرماتے دوسرا والدیوس، اور دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ اب سوچ رہے ہو کہ یار دیوس نیپال میں رہتا ہے یا انڈیا میں رہتا ہے؟ اور یہ سرحد کا علاقہ نا، کچھ تو اتنے بیہودے انسان ہیں نیپال میں جوا کھیلنے جاتے ہیں، جوا، سمجھ رہے؟ سٹا،
कसीनो बोलते हैं क्या? कसीनो बियर पीने जाते हैं, बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वो चले गए ज़हीरुद्दीन साहब? जी गए गए। अच्छा गए, वो अच्छा तर्जमा कर रहे थे। जी जी। ये कितने लड़के जाते हैं, शाम हुई नेपाल में चले गए, उधर से इधर, इधर से, सिर्फ खाली कुछ तो ऐसे जो अय्याशी करने जाते हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अपने माँ बाप का सर झुकने मत देना। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइलों पे चैटिंग सेटिंग कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, और वो माँ बाप आंखें बंद करे बैठे। वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक हक। अब लाओ तोड़, बोलो कोई लाएगा तोड़? नहीं। बहरहाल ये मैंने इसलिए ये बात बताई। अच्छा समझ रहे मेरी बात? और तीसरा, दो हो गए ना, नबी ने फरमाया तीन नहीं जाएंगे। अल-आक़्क़ु लिवालिदै वद्दयूस वरजुलतुन निसा। तीसरा वो लड़का जो लड़कियों की तरह वज़ाक़ता बनाता है, ठुमके मारता है, आए हाय, नाच रहा कमरिया मटके और है इतना बड़ा कमरा, डांस चल रहा के कमरिया मटके, गाने भी ऐसे कमरिया मटके, कमरिया इतनी छोटी पतली दे और इसका इतना बड़ा कमरा, वो कूले मटका है और कह रहा कमरिया मटके। शर्म भी नहीं आती। ऐसे हालात अभी मैं आया ना, चल रही है पार्टी उधर रास्ते में। तौबा तौबा। वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता बनाने वाले हैं, वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाने वाली, ये भी जन्नत में नहीं जा सकते। चलो ये बात बीच में निकली थी तो मैंने बता दी। तुम चाहते हो ना बात ये होती कि दुआ कबूल हो जाए, यही बात थी ना। अब फिर इसके बाद मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, अब मुझे भूख लगने लगी। बात सच्ची है। चाहते हो ना दुआ को, इसीलिए हम अल्लाह वालों के मजार शरीफ पर जाते हैं, जाना चाहिए। यहां से बात निकली ना, लेकिन औरतों का जाना जायज नहीं, ये सुन लेना। और मजारों पर गाजी बाबा की दुआ कबूल होती है, मगर एक एड्रेस, एक पता, एक जगह मैं बताता हूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल हो। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लियो। जब दावा करूंगा ना तो दलील भी इतनी अच्छी दूंगा, इतनी अच्छी दूंगा कि आपके चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। कमेटी वालों तुम्हारा जलसा देख रहे हैं, कितने वैसे सब बुजुर्ग बैठे, सारे लोग बैठे, तुम्हारी मेहनत कामयाब हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत। और मौलाना आरिफ साहब पता नहीं कितना लंबा खाना खा रहे हैं, अभी तक नहीं आए हो। दुआ करोगे वो जल्दी आ जाए। इन लोगों को मुझे नाम याद नहीं, उनके नाम इसलिए नाम ले देता हूं। अब बात ये चल रही थी, उस जगह का पता मैं बता दूं, एड्रेस में बता दूं जहां पर दुआ कबूल। और मजार पे औरतों का जाना जायज नहीं, मगर ये जो एड्रेस पता मैं बताऊंगा यहां पे औरत का जाना जायज। अब सोच रही होंगी जहां जायज नहीं था वहां तो किसी को टिकने नहीं दे रही है, और जहां जायज हो गया तो वहां क्या करेंगे? कौन सी जगह है? सोच रहे होगे ना, हजरत उधर से आए, नैनीताल की तरफ से, उधर रामपुर की तरफ से आए हजरत, उधर ही बताएंगे। चलोगे मेरे साथ? उस जगह पे हाजिरी दोगे? हाँ या ना बोलो, हाजिरी दोगे? दुआ कबूल। मेरे साथ ही चलोगे? मेरी गाड़ी में तो आओगे नहीं, और तुम 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे, वो अलग। कौन सी बारगाह? मगर नोट करने वालों कर लो, लिखने वालों लिख लो, एक मर्तबा जरूर सोचना, मेरी बहनें भी सुने, भाई भी सुने, वो कौन सी बारगाह है? वो कोई और बारगाह नहीं है, वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप। वाह वाह वाह, बेशक
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کی بارگاہ ماں باپ کو راضی کر لو, ماں باپ کی خدمت کر لو, اور جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو, اور ماں باپ سے گڑ گڑا کر کے کہہ دو امی میرے لیے دعا کر دو, یا ابو میرے لیے دعا کر دو. خدا کی قسم اگر یہ ماں باپ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ کوئی مولانا نہیں کہتا, یہ کوئی مفتی نہیں کہتا, یہ کوئی عالم نہیں کہتا, یہ نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں. کون نبی فرماتے ہیں؟ جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین ان اولادہما کا دعائی نبی جی ان امتی. میں نے حدیث پڑھ دی, نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت والدین, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ارے واہ, تاج السری, اللہ اکبر یا رسول اللہ. بستی بستی قریہ قریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. آئے ہائے, یہ اعلی حضرت کے پوتے تھے, سمجھے, تاج الشریعہ. تقوی کا یہ عالم تھا, اگر نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے تو ٹرین رک جائے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح, ان سے کہیے تمہیں کتیا روک کے دکھاؤ. ایک مچھر آپ لوگ حضرت کیسی بات کر یار, میری سمجھ میں نہیں آتا یہ پڑھتا کہاں ہے. اتنی موٹی ناک, منہ جیسے تھوتڑا سوجا ہوا, گردن اتنی موٹی, پیجامہ اونچا, اور کہتا وہ نبی ہماری طرح ہے, ہم نبی کی طبع تھوتڑے. ایک مرتبہ شیشے میں منہ دیکھ لے, بھینس ہے تیری طرح بھینس. یار کہاں نبی اور کہاں امتی, سوچنے کی بات. کہاں نبی اور کہاں امتی. میرے نبی گوشت پکڑا ہانڈی میں تھوک دے تو برکتیں ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان سے کہنا تمہارے گھر میں جب گوشت بنے تو تم تھوک دیو, بی بی تھوڑا سنبھال دے گی, تب مارے گی تب مارے گی, کہے گی کم بخت سارا برباد کر دیا. ہماری باری بعد میں آئے گی, پہلے بی بی بڑھیا کر دے, جھاڑو ماریو جھاڑو, پھیر دیو جھاڑو, پتہ نہیں کیا ہو. تم کسی کے چکر میں مت پڑنا. نبی ہمارے آقا ہے, بے شک حق ہے, اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ. بے شک. نبی کے صدقے میں ہمیں جان ملی, جہان ملا, سب کچھ ملا ہمیں نبی کے صدقے میں. بولا ملا نہیں ملا, اور انشاءاللہ یہ رکھو گے نیت تو کامیاب ہو گئے. تبھی تو کہا تھا لا ورب الغرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں, میری تقریر ختم. جو بھی نعرہ لگانا ہو لگا لیو. لا ورب الغرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش, جس کا جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی, اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند
رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اور ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور ہے خلیل اللہ کو نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، تجھ سے اور جنت سے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ کھا کے تازہ دم ہو کے آ رہے تھے ماشاء اللہ۔ اچھا، کیونکہ انہیں میزبانوں کو، مہمانوں کو دیکھنا رہتا ہے، یہی بلا رہے ہیں تو کسی کو نذرانہ دینا رہتا، کسی کو کھانا کھلوانا۔ اللہ ان کو سلامت، میں نے شروع میں کہہ دیا بہت اچھا اخلاق، بس اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔